بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ آپ کو تسبیح والا جو ہے استخارہ کرنے کی انشاءاللہ میں اجازت بھی دوں گا، اور انشاءاللہ تسبیح والے استخارے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ تسبیح والا جو استخارہ ہے اس کے عامل بننا چاہتے ہیں تو صرف 3 دن کا عمل ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ روزانہ جو ہے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی یہ جو ایک تسبیح آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک تسبیح پوری جو ہے 100 دانے والی آپ نے پڑھنی ہے روزانہ۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پرہیز جلالی جمالی کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ روزانہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ نیت کیا کرنی ہے؟ استخارہ کی، یعنی اس عمل کی برکت سے آپ کا استخارہ صحیح نکلا کرے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اب آپ نے کسی شخص کا استخارہ کرنا ہے۔ ایک شخص مثال کے طور پر آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضرت میں کریانہ سٹور کا کام کرنا چاہتا ہوں یا میڈیکل سٹور کا کام کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ کام کرنا میرے لیے درست رہے گا یا نہیں؟ اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے کہ حضرت میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا فلاں جگہ میرا شادی کرنا درست ہے کہ نہیں؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے اور ایک بار آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے۔ آنکھیں بند کر کے ایک بار الحمد شریف پڑھنی ہے، اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اس تسبیح کو یوں اپنی جھولی میں پھینک دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تسبیح کو دوبارہ پکڑنا ہے۔ اب جیسے تسبیح آپ کے ہاتھ میں آئی تو اب دیکھیں جس طرف سے دانے کم ہیں، یہ دیکھیں جس طرف سے دانے کم آ رہے ہیں اس طرف سے آپ نے اس کو شمار کرنا شروع کرنا ہے۔ پہلا جو دانہ ہے اس پر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ، دوسرے پر خیری ہی، تیسرے پر شرری ہی۔ بسم اللہ خیری ہی و شرری ہی، 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 بسم اللہ خیرہ و شرہ، 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 بسم اللہ خیرہ۔ اب یہ آخری دانہ آپ دیکھیں، آخری دانہ جو بچا ہے یہ خیرہ ہی پر آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، خیرہ ہی آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرنا آپ کا بہتر ہے، آپ کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا انشاءاللہ کاروبار یہ چلے گا، آپ یہاں شادی کر سکتے ہیں، آپ کا شادی کرنا درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آخری دانے پر آ جائے شرری ہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام کرنا درست نہیں ہے، یہاں رشتہ کرنا بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بسم اللہ ہی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بہت ہی بہتر ہے، اور اگر خیری ہی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اچھا ہے، اور اگر شرری ہی آ جائے آخری دانے پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ کام کرنا درست نہیں ہے، آپ یہاں پر یہ کام بالکل نہ کریں۔ اچھا، تسبیح والے استخارے کا جو دوسرا طریقہ ہے، وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نادی علی کے عامل بنیں گے۔ نادی علی کا عمل جو ہوتا ہے یہ ایک دن کا عمل ہوتا ہے، روزانہ جو ہے نادی علی کا جو عمل ہوتا ہے اس میں آپ نے 121 بار عمل پڑھنا ہوتا ہے ایک دن۔ ٹھیک ہے، اول آخر 11 بار درود پاک، اور یہ صرف استخارہ کی نیت سے ہوتا ہے کہ جب بھی استخارہ کریں تو آپ کا استخارہ کامیاب ہو۔ اس میں پرہیز جلالی جمالی ہوتا ہے، ایک دن کا روزہ ہوتا ہے، اور اول آخر درود پاک ہوتا ہے، اور آپ نے اس کو ایک مخصوص مقام پر بیٹھ کر پڑھنا ہوتا ہے، وہاں آپ نے ہلنا نہیں ہوتا، یعنی آپ نے ایک ہی جگہ جمے رہنا، ایک ہی جگہ بیٹھ کر آپ نے ایک ہی حالت میں پڑھنا ہوتا ہے 121 بار۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آپ نے نادی علی شریف کا عمل کر لیا، تو اب کوئی بھی آپ کے پاس استخارہ کے لیے آتا ہے تو اب آپ اس کو تسبیح کو یوں جو ہے آپ تسبیح کو اپنے سامنے رکھ لیں اور استخارہ کی نیت کر لیں، کوئی بھی کسی بھی مقصد کے لیے، مثال کے طور پر کاروبار کے لیے کہ فلاں شخص کا کاروبار کرنا کیسا ہے، یعنی وہ کریانہ سٹور ڈالنا چاہتا ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے نادی علی شریف پڑھنا شروع کریں۔ نادی علی مظہر العجائب تجد لک فی النوائب کل ہم و غم سینجری بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی 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 یا علی۔
اب دیکھیں تسبیح آگے پیچھے جو ہے نا حرکت کر رہی ہے، اگر آگے پیچھے حرکت کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں، اور اگر یوں حرکت کرے یعنی دائیں بائیں حرکت کرے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، اس میں بہتری نہیں ہے، اور اگر یوں جو ہے گولائی کے اندر جو ہے یہ گردش کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی کام روک دیں، اس کو بھی نہ کریں، 40 دن بعد دوبارہ استخارہ کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس عمل میں ہو سکتا ہے اس کام میں آپ کو اجازت مل جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔